بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح حدیبیہ کا قصہ۔ حضرت مصور بن محرمہ اور مروان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد بن ولید قریش کے سواروں کی ایک جماعت لے کر مقام غمیم پر حالات معلوم کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لہذا تم دائیں طرف ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم، حضرت خالد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کی خبر اس وقت ہوئی جب کہ یہ لوگ این کے سر پر پہنچ گئے اور انہیں اس قافلے کا غبار نظر آیا۔ جب حضرت خالد کو پتہ چلا تو انہوں نے گھوڑا دوڑا کر قریش کو آپ کی آمد کی اطلاع دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ جب آپ اس گھاٹی پر پہنچنے جہاں سے مکہ کی طرف راستہ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ لوگوں نے اسے اٹھانے کے لیے عرب کے رواج کے مطابق ہل ہل کہا، لیکن وہ بیٹھی رہی تو لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی ہے، قصوہ اڑ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قصوہ اڑی نہیں ہے اور نہ اس طرح اڑ جانا اس کی عادت ہے، بلکہ اس کو اسی ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا، یعنی اللہ نے۔ پھر آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کفار مکہ مجھے سے جو نصیب ہی ایسی تجویز کا مطالبہ کریں گے جس سے وہ اللہ کے قابل احترام چیزوں کی تعظیم کر رہے ہوں گے، میں ان کی ایسی تجویز کو ضرور مان لوں گا۔ پھر آپ نے اس اونٹنی کو جھڑکا تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ نے مکہ کے راستے کو چھوڑ دیا اور وادی حدیبیہ کے آخری کنارے پر پڑاؤ ڈالا جہاں ایک چشمہ میں سے تھوڑا تھوڑا پانی نکل رہا تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی۔ آپ نے اپنے ترکش میں سے ایک ٹیس نکال کر دیا اور فرمایا کہ اسے اس چشمے میں گاڑ دو۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تیر اس چشمے میں گاڑ دیا تو جب تک صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں رہے اس چشمے میں سے پانی جوش مار کر پھوٹتا رہا اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اس سے خوب سیراب ہوتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وادی حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ اتنے میں بدیل بن وقار اپنی قوم خزاعہ کی ایک جماعت کو لے کر آئے اور یہ لوگ اہل تہامہ میں سے آپ کے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے۔ انہوں نے کہا میں کعب بن لؤی اور عامر بن لؤی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے حدیبیہ کے چشموں پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور وہ لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر سارا سامان لے کر آئے ہیں، حتیٰ کہ ان کے ساتھ بیاہی اور بچے والی اونٹنیاں بھی ہیں۔ وہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں اور آپ کو بیت اللہ سے روکیں گے۔ تو آپ نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں۔ ہم بہت حیران ہیں کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہو کر آ گئے ہیں، حالانکہ لڑائیوں نے تو قریش کو بہت تھکا دیا ہے اور ان کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اگر وہ چاہیے تو میں ان سے ایک عرصہ تک کے لیے صلح کرنے کو تیار ہوں۔ اس عرصے میں وہ میرے اور لوگوں کے درمیان کوئی مداخلت نہیں کریں گے اور میں اس عرصے میں دوسرے لوگوں کو دعوت دیتا رہوں گا۔ اگر دعوت دے کر میں لوگوں پر غالب آ گیا اور لوگ میرے دین میں داخل ہو گئے تو پھر قریش کی مرضی ہے، اگر وہ چاہے تو وہ بھی اس دین میں داخل ہو جائے جس میں دوسرے لوگ داخل ہوئے ہیں گے، اور اگر میں غالب نہ آیا اور دوسرے لوگوں نے غالب آ کر مجھے ختم کر دیا تو پھر یہ لوگ آرام سے رہیں گے، اور اگر وہ صلح
کرنے سے انکار کر دے تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ان سے اس دین کے لیے ضرور لڑوں گا یہاں تک کہ میری گردن میرے جسم سے الگ ہو جائے، یعنی مجھے مار دیا جائے، اور اللہ کا دین ضرور چل کر رہے گا۔ حضرت بدیل نے کہا، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں وہ سب اہل مکہ کو پہنچا دوں گا۔ چنانچہ حضرت بدیل وہاں سے چل کر قریش کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، ہم اس آدمی کے پاس سے آپ کے پاس آ رہے ہیں اور ہم نے اس کو یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم اس بات آپ کو پیش کر دیں۔ اہل مکہ کے نادان قسم کے لوگوں نے کہا، ہمیں ان کی کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان میں سے سمجھدار لوگوں نے کہا، تم نے ان سے جو سنا وہ ہمیں ضرور بتاؤ۔ حضرت بدیل نے کہا، میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بات بتائی تو حضرت عروہ بن مسعود نے کھڑے ہو کر کہا کہ کیا میں تمہارے لیے والد کا درجہ نہیں رکھتا؟ انہوں نے کہا، رکھتے ہیں۔ عروہ نے کہا، کیا تم میرے لیے اولاد کی طرح نہیں ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، اولاد کی طرح ہے۔ عروہ نے کہا، کیا تمہیں میرے بارے میں کوئی شک یا شبہ ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ عروہ نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے اہل اعقاص کو تمہاری مدد کے لیے آمادہ کیا تھا، لیکن جب وہ تیار نہ ہوئے تو میں اپنے